اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج ایک شبہ کہ جسے منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے اور الشیعہ و تشیع میں احسان الہی ظہیر نے پیش کیا، اور یہ بھی ولادت امام زمانہ علیہ السلام کے عدم اثبات کے لیے کہ کوئی ولادت نہیں ہوئی، اس عدم اثبات کے لیے اس شبہ کو پیش کیا گیا۔ یہ شبہ کیا ہے؟ یہ شبہ ہے کہ جو شیعہ حضرات کے پاس روایات ہیں ولادت کی، امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی جو روایات ہیں، ان روایات میں ان کی والدہ کے اسماء مختلف استعمال ہوئے، لہذا یہ مختلف اسماء اور ایک ہی شخص کی والدہ کے اتنے مختلف نام ذکر ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر جو ہے وہ ایک وہمی امر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ اختلاف ہو گیا وہ کون سا شخص ہے، مثلا کون سی بیوی کا بیٹا جو ہے وہ مہدی ہے۔ مثلا بعض روایت کے اندر نام آیا ہے نرجس، ایک روایت میں نام آیا ہے ملیکہ، ایک میں نام آیا ہے سیقل یا سقیل، ثقیل یا سقیل۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر جو ہے وہ بیوی کا نام آیا ہے سوسن، ایک روایت میں جو ہے وہ بیوی کا نام استعمال ہوا ہے ریحانہ، ایک میں نام استعمال ہوا ہے حکیمہ، ایک میں نام استعمال ہوا ہے خمت۔ تو اب ان میں سے جو ہے وہ کون سی بیوی کا بیٹا جو ہے وہ مہدی ہے؟ لہذا یہ کوئی حقیقی شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک وہمی شخصیت ہے، اور امام زمانہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ایک شبہ ہے جسے ابن تیمیہ نے اور احسان الہی ظہیر نے اپنی اپنی کتابوں میں منہاج السنہ اور الشیعہ و تشیع میں لکھا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیے ان کا اشکال جو ہے اور یہ جو شبہ ہے، یہ جو اعتراض ہے، یہ کس پر ٹکا ہوا ہے کہ اگر کسی شخصیت کی مختلف نام ہیں، لہذا یہ مختلف نام جو ہے وہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اس نام کی کوئی شخصیت تھی ہی نہیں، لہذا خود ان کا وجود بھی ایک وہمی امر ہے اور پھر ان کے بیٹے کا وجود بھی ایک وہمی امر ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ شبہ ٹکا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب عرض ہے، اور جواب یہ ہے کہ حضور آپ نے جو قاعدہ بتایا اس قاعدے کے تحت تو ایک مشکل آئے گی کہ جب بھی کسی کے ناموں کے اندر اختلاف ہوگا اور نام کثرت سے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شخصیت ایک وہمی امر ہے، کیونکہ یہ قاعدہ تو یہ بنتا ہے۔ اور قاعدہ جب بھی کبھی آپ بناتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قاعدہ ہماری دلیل کو تو توڑ دے اور آپ کی دلیل کو نہ توڑے۔ لہذا اب ہم آپ کی خدمت میں ایک مورد پیش کرتے ہیں، اور وہ مورد ہے جناب ابو ہریرہ کا، کہ جناب ابو ہریرہ کے تاریخ کے اندر 20 اور بعض نے لکھا ہے کہ 30 نام ملتے ہیں، حتیٰ کہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ لم یختلف فی اسم فی الجاہلیہ والاسلام مثل ما اختلف فی اسمہ۔ اسلام میں اور جاہلیت میں کسی کے نام میں اتنا اختلاف نہیں رہا جتنا اختلاف ابو ہریرہ کے نام میں رہا ہے۔ کہ ان کا نام کیا تھا؟ اختلف فیہ علی 20 قولا، 20 اقوال ہیں۔
اسی طریقے سے ابن جوزی لکھتے ہیں کہ 18 ان کے نام جو ہے وہ ابن جوزی نے نقل کیے ہیں۔ نووی نے ان کے جو ہے وہ 30 نام نقل کیے، اور پھر جو ہے وہ ان کے نام بتائے گئے ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ ان کا نام تھا عبد نہم، کسی نے کہا ہے عبد شمس، کسی نے کہا ہے عبد غنم، کسی نے کہا ہے عبد الرحمن، کسی نے کیا کہا ہے، کسی نے کیا کہا ہے، کہا کہ اتنا اختلاف ہے۔ تو آپ کا جناب ابو ہریرہ کے بارے میں احسان الہی ظہیر اور ابن تیمیہ سے میرا سوال ہے کہ آپ کا جناب ابو ہریرہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے ناموں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے؟ لہذا یہ ایک دلیل نقضی ہے جو آپ نے قاعدہ بنایا، کیا وہ قاعدہ آپ یہاں بھی چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے؟ اسی طریقے سے اسامہ بن زید، ان کی جو ہے وہ کنیت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، تو آپ کیا یہ بھی قاعدہ بنائیں گے کہ اگر کسی کی کنیت میں، کیونکہ ان کا پتہ نہیں بیٹا کون تھا، بڑا بیٹا کون تھا، اور ان کی کنیت میں اختلاف ہے، تو کیا آپ اصل قضیہ سے ہاتھ اٹھا لیں گے؟ اچھا، پھر ہمارے پاس مثال کے طور پر جو روایت ہے، اِنَّ لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اللہ کے پاس 9 نام ہیں، تو کیا نام کی کثرت ہونا کسی کی شخصیت کو مشکوک کر دیتی ہے؟ اسی طرح رسول خدا کا آسمان پر نام کیا ہے؟ احمد۔ زمین پہ نام کیا ہے؟ محمد۔ خود رسول خدا سے جو ہمارے پاس روایت ہے اس میں جو ہے وہ ایک روایت یہ ہے کہ لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد، انا احمد، انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، انا الحاشر، وانا العاقب۔ تو یہ نام کی کثرت رسول خدا خود کہہ رہے ہیں کہ میرے جو ہے وہ اتنے نام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ آپ نے بنایا کہ کسی کے والدہ کی نام کے اندر اگر اتنی کثرت ہو تو جو ہے وہ اس کا وجود مشکوک ہے، یعنی 2 اعتبار سے یہ اعتراض ہے، یا تو یہ کہ جب اس کی والدہ کا وجود مشکوک ہے تو خود اس کا بھی وجود مشکوک ہو گیا، یا یہ کہ اگر جب آپ کے پاس روایت میں اتنے سارے نام ہیں تو ان میں سے کس کا بیٹا جو ہے وہ مہدی ہے؟ اب حضور بات یہ کہ انہی بعض روایات کے اندر کچھ روایتیں اس طریقے سے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت کہ جو جسے شیخ طوسی نے جو نقل کیا ہے، اور ان کا جو روایت عطاب ابن اسید سے روایت ہے، یا اسید یا اسید، ان سے جو روایت ہے اس میں ہے کہ ولد الخلف المہدی یوم الجمعہ امہ ریحانہ، ان کی والدہ کیا تھی؟ ریحانہ تھی۔ وَيُقَال لَهَا نرجس، انہیں نرجس بھی کہا جاتا تھا۔ وَيُقَال لَهَا سُقَیل، انہیں سُقیل بھی کہا جاتا تھا۔ وَيُقَال لَهَا سوسن، انہیں سوسن بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ روایت کو آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں کہ یہ روایت بتا رہی ہے کہ گویا کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی بیوی کے مختلف القاب تھے، مختلف نام نہیں تھے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہمارا ایک دوست ہے، آپ لوگوں کے بھی بہت سے دوست ایسے ہوں گے کہ جن کا جب نام رکھا گیا تو وہ نام کچھ اور رکھا گیا تھا، مگر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا نام کچھ اور پڑ گیا۔ وہ بچپن میں بیمار رہنے لگے یا کچھ وجہ تھی، کوئی بھی سبب بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے 2-3 ہمارے اطراف کے اندر ایسے قضیے ایسے، مثلا ایک نام ہے اس کو ہم سب آج تک علی اصغر کے نام سے جانتے ہیں، مگر ان کا جو NIC نیم ہے وہ ہے اسد۔ اور بعض اوقات اشتباہ بھی ہوتا ہے، کوئی آتا تھا وہ کہتا تھا بھائی اسد کے گھر جانا ہے، تو ہم کہتے تھے بھائی یہاں اسد تو کوئی رہتا نہیں ہے، اور پھر بعد میں خیال آتا تھا اچھا اسد علی اصغر کا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ننیال میں کوئی اور نام مشہور ہو جاتا ہے، ددیال میں کوئی اور نام مشہور ہو جاتا ہے، ماں باپ نے کوئی اور نام رکھا ہوتا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو ایسے نام ہے کہ اصلی نام جو ماں باپ نے رکھا تھا وہ مٹ گیا۔ اور ہمارے یہاں پر ایک صاحب تھے، ان کا اصل نام تھا سجاد،
ہمیں کافی جب بڑے ہو گئے ہمیں ان کا اصل نام ہی نہیں پتا تھا. سب کو یہ پتا تھا چھوٹو بھائی. وہ کوئی بھی آتا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے. ان کا ایک اور بھی نام تھا, ابھی وہ میرے ذہن میں نہیں ہے, فواد یا اس طریقے کر کے کوئی ان کا اصل NIC پہ نام یہ تھا. مشہور جو خاندان میں مشہور تھا وہ سجاد, اور ہم جو ہے وہ 17 18 19 سال تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا اصل نام سجاد ہے. سارا محلہ جو ہے وہ انہیں چھوٹو بھائی کر کے بلاتا تھا. موجود ایک ہمارے دوست نے ان کے نام کا مسئلہ ہے, ان کا نام بڑا عجیب ہے کہ کوئی انہیں ظفیم کے نام سے جانتا ہے, کوئی انہیں فہیم کے نام سے جانتا ہے, کوئی انہیں زیغم کے نام سے جانتا ہے. ان کے نام کی ایک پوری داستان ہے. تو اس طریقے کے کتنے قضیے آپ کے پاس, آپ کے اطراف میں آپ دیکھے ہوں گے. ماں باپ نے نام رکھا تھا علی اصغر, ماں باپ نے نام رکھا تھا رضوان, وہ ساری زندگی جو ہے وہ راجو بن گیا. تو یہ آپ کے پاس بھی کتنے سارے قضیے ہوں گے. خصوصاً امام کی والدہ جب روم کی شہزادی تھی, اس کے بعد جب وہاں کی بادشاہت ختم ہوئی اور امام کی والدہ کنیز بن گئی, کنیزی میں آ گئی, اور پھر اس کے بعد پورا قصہ ہے کہ جب پہنچی اور امام حسن عسکری نے ایک غلام کو, امام ہادی نے ایک غلام کو ایک تھیلی دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس طریقے کا ایک شخص آئے گا اور یہ اوصاف ہوں گے اور اس طریقے سے اس کے پاس ایک خاتون ہوگی, اور پورا ایک طویل واقعہ ہے. تو جب کنیز بن جاتی تو کنیز سے اس کا نام نہیں پوچھا جاتا, اس کی صفت کو دیکھ کر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. یہ طریقہ کار ہے. لہٰذا اس وجہ سے جو ہے وہ ناموں کی کثرت ہو گئی ہے. لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ان میں سے کس کا بیٹا مہدی ہے, نہیں. یہ جو ہے وہ ایسا اختلاف ہے کہ جس میں یہ شبہ پیدا کرنا کہ حضور نام کی کثرت ہے, لہذا جو ہے وہ یہ ایک وہمی الوجود نام کی جو ہے وہ ایک چیز ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, پھر اگر آپ یہ قاعدہ بناتے ہیں تو پھر تو اگر کسی کی ایک قاعدہ اور بنا لیتے ہیں ہم, اگر کسی کی تاریخ ولادت کے اندر اختلاف ہو تو کل کو آپ یہ قاعدہ بنا دیں کیونکہ تاریخ ولادت کے اندر اختلاف ہے لہذا جو ہے وہ پتہ نہیں اس کی ولادت ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. تو پھر آپ رسول خدا کی ولادت پر آ جائیے اور ذرا علماء اسلام کے اقوال جمع کیجئے. تو وہاں پر علماء کیا کہتے ہیں کہ حضور دیکھیے قضایہ تاریخی کے اندر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مشہور قول کا انتخاب کریں گے, لہذا 12 ربیع الاول کا انتخاب کیا گیا. اور مثلا معظم شیعہ کے یہاں کیونکہ مشہور قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول, ورنہ اختلاف دونوں جگہ پر پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ کے یہاں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے, سنی کے یہاں نہیں پایا جاتا, سنی کے یہاں پایا جاتا ہے, شیعہ کے یہاں نہیں پایا جاتا, ایسا نہیں ہے. دونوں جگہ پر تاریخ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. مختلف تواریخ جو ہے وہ ذکر ہوئی ہیں. تو پھر آپ جو ہے وہ یہاں پر ایک قاعدہ بنا لیجئے کہ جس کی ولادت کی تاریخ کے اندر اختلاف ہو لہذا اس کی ولادت جو ہے وہ مشکوک ہے. تو یہ جو ہے وہ علمی طریقہ نہیں ہوتا کسی کو رد کرنے کا اور کسی کے قول کو اہمیت نہ دینے کا, قبول نہ کرنے کا. جبکہ اہل سنت کے یہاں پر بھی روایت موجود ہے کہ جو ہے وہ 12 خلفاء والی روایت موجود جو ہے, من ولد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا والی روایت موجود ہے. تو جب آپ ان روایتوں کو جمع کریں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہی اسی 12ویں کا وجود جو ہے وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہے. خصوصاً جب یہ کہ جب ایک روایت کے اندر کہا جا رہا ہے یقال لہا فلاں, یقال لہا فلاں, انہیں یہ بھی کہا جاتا تھا, انہیں یہ بھی کہا جاتا تھا, انہیں یہ بھی کہا جاتا تھا, لہذا یہ اعتراض درست نہیں ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں اس کے جو ہے وہ مختلف جوابات پیش کیے. لہذا اب اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ نہیں حضور ان میں سے بعض روایات ایسی ہیں کہ جو دوسری روایت سے ٹکراتی ہیں, جس میں جن روایتوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ یقال لہا فلان, یقال لہا فلانا, یقال لہا فلانا, ان کا یہ بھی نام تھا, یہ بھی نام تھا, یہ بھی نام تھا. بعض روایت ایسی جو بعض روایتوں سے ٹکراتی ہے. تو جب تعرض اخبار ہو تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں تاریخ کے اندر, جب تاریخ کے اندر تعارض اخبار ہو تو یا تو آپ یہ قاعدہ بتائیں گے کہ جو ان میں سے اوثق ہے اس روایت کو آپ لیں گے, اس کے اعتبار سے
یا یہ کہ جو تاریخی قضایا کے اندر جو کام کیا جاتا ہے اس میں شہرت کو دیکھا جاتا ہے مشہور کیا ہے. تو جو مشہور روایت ہے وہ مشہور روایت نرجس والی روایت ہے کہ جس میں جو ہے وہ ان کی والدہ کا نام نرجس ذکر کیا گیا, باقی سب کو القاب بتایا گیا. اور یہی چیز آپ دیکھیں ان کی قبر مبارک کے اوپر جو قطبہ لگا ہوا ہے اس پر بھی نرجس نام لکھا گیا, اور مختلف جگہ. اور زبان زد شیعہ سے آج بھی آپ شیعہ بچے سے پوچھیں تو آج تک شہرت جو ہے وہ نام کے اعتبار سے یہی ہے. جس طریقے سے اگرچہ کہ روایت ہے کہ اِنَّ لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِندَ اللَّهِ المبارکہ, اور یہ سارے جتنے بھی نام ذکر کیے گئے نام اسما کہا گیا ہے, مگر اس کے باوجود مشہور کیا ہے, نام فاطمہ ہے, باقی سارے کے سارے القاب ہیں. لہذا یہ اعتراض جو ہے وہ درست نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.